بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ آج 29 ذی الحجہ 1443 ہجری ہے۔ آج چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر چاند نظر آ گیا تو نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا، یعنی محرم الحرام 1444 ہجری۔ اور اگر نہیں نظر آیا تو کل 30 تاریخ ہوگی اور پھر انشاءاللہ پرسوں سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ محرم الحرام اس کا میننگ ہی ہے احترام والا، عزت والا۔ حرام حرمت سے ہے، یعنی عزت، عظمت، احترام۔ اس مہینے کی اسلام میں اور اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بڑی اہمیت رہی ہے۔ کفار و مشرکین بھی اس مہینے کے اندر جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سے آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور اس میں سے 4 حرمت والے یعنی بہت زیادہ احترام اور عزت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے حرمت والے۔ کیا مطلب حرمت والے؟ اس میں عبادت، نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے محرم الحرام میں اگر کوئی ایک دن روزہ رکھے تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ 30 روزے کے برابر ہے، اور عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ 1 سال کے گناہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک دن کے روزے کی اتنی فضیلت۔ عاشورہ وغیرہ کے سلسلے میں باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم ذکر کریں گے تفصیل سے۔ ابھی آپ کو محرم الحرام کے بارے میں ذکر کر دیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اس میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک روزے کا ثواب 30 روزے کے برابر، جتنا جی چاہے رکھ سکتے ہیں نفل روزہ۔ اسی طریقے سے مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں گناہوں کی وبال، ان کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں، حرم مکہ میں خاص طور پر کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو 1,00,000 سبحان اللہ کے برابر ثواب ملتا ہے، تو 1 گناہ کرو تو 1,00,000 گناہ کے برابر وبال بھی ملتا ہے۔ دونوں تصویر کے دونوں رخ کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، جہالت ہے، نادانی ہے۔ یہ تو عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کون سی نحوست کی بات؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں کہ بھائی جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے اسی وقت سے مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو یہ تو کب کی بات ہے؟ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے، کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ماتم کی گنجائش، نہ عشق حسین، نہ شوق شہادت۔ نادان سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ تو میرے بھائیوں، اس میں جتنا ہو سکے نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔
اور سن ہجری 1444 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ہجری ہجرت سے ہے، ہجری ہجرت سے ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خاص طور پر جب ان کی حکومت عرب کے علاوہ عجم میں بھی پھیل گئی، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارا کوئی سال طے ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ واقع فیل کے رونما ہونے کے بعد 10 سال بعد ایسا ہوا، 15 سال بعد یہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اتنے سال بعد اتنا ہوا، ٹھیک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد اتنے سال کے بعد یہ ہوا. یعنی واقعات کو یاد رکھنے کے لیے لوگ اس طریقے سے سہارا لیتے تھے. کوئی باقاعدہ ہجری سن مسلمانوں کا نہیں تھا، نہ تاریخ تو تھی، لیکن سن کہاں سے طے کیا جائے، مختلف انداز میں لوگ اپنے اعتبار سے سن کو بنا لیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے، آپس میں ڈسکشن کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ہجرت سے سن کو بنایا جائے، کیونکہ ہجرت ایک ایسا معاملہ ہوا ہے شریعت میں، حق اور باطل اور سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینا، گھر بار، کاروبار، ماں باپ، رشتہ دار، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے نکل جانا، اتنا عظیم الشان واقعہ اسلام میں اور اتنا عظیم الشان واقعہ اور کوئی نہیں نظر آتا جتنا یہ عظیم الشان ہے. تو اس لیے سن ہجری بنایا گیا ہجرت سے، تو 1444 ہجری کا آغاز ہوگا، 43 ختم ہونے کے قریب ہے. چہل سال عمر عزیزت گذشت کہ ہنوزے تو از حال طفلی نگشت. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری عمر کے 40 سال قیمتی گزر گئے، لیکن تیرا بچپنے والا مزاج ابھی بھی نہیں بدلا، تو ابھی بچپنے میں ہی ہے. تو میرے بھائیوں، زندگی کم ہوتے جا رہی ہے، عمر دھیرے دھیرے گزر رہی ہے، جیسے برف پگھلتی ہے، اس سے اندازہ لگائیں. اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم. تو کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کی فکر اور تیاری کرنا چاہیے. ہمیشہ آپ کو سوتے وقت یہ تعلیم دی گئی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام سے میں جیتا ہوں اور آپ کے نام سے مرتا ہوں. موت کی یاد دہانی دلائی گئی کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی یا نہ کھلے گی، اور جب کھل گئی تو پھر یہ دعا تعلیم دی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کر دیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو لمحہ لمحہ ہمیں اور آپ کو شریعت نے موت کی یاد دہانی، فکر آخرت کی یاد دہانی کی تعلیم دی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. پچھلے ہفتے بات آئی تھی اصلاح معاشرہ کیسے ہوگی، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. اپنی اصلاح ہو، اپنے گھر والوں کی اصلاح ہو، تو پھر معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. معاشرہ کوئی فرشتوں کے محلے کا نام تھوڑی ہے، جناتوں کے محلے کا نام تھوڑی ہے، انسانوں کے بسنے کی جگہ کا نام ہے. جب انسان سدھرنے لگیں گے تو خود بخود سدھار پیدا ہو جائے گا. تو اپنی اصلاح کیسے ہوگی، آج مجھے یہ سمجھانا ہے. اور جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوگی کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا. جس فیلڈ میں رہیں گے تباہی مچائیں گے، جہاں جائیں گے ستیہ ناش کریں گے، جس سے ملیں گے دل توڑ دیں گے. کیوں؟ اصلاح نہیں ہوئی ہے، اپنے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاق کی جو قدریں ہیں، جو حدیں ہیں، ان کو مکمل کیا جائے، جو شعبے ہیں جس میں کمیاں ہیں اس کو دور کر دیا جائے.
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ اکرام، ان پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنے اجڑ قسم کی یہ لوگ تھے، عرب لوگ۔ کوئی بھی، نہ روم کی سلطنت، نہ ایران کی سلطنت، نہ شام کی سلطنت ان پر حکومت کرنے کے لیے، ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے عجیب و غریب، ہاں تجارت وغیرہ آپس میں جاری تھی، کاروبار، لین دین، لیکن ان پر حکومت کی جائے ایسے اجڑ قسم لوگوں پر کوئی راضی نہیں تھا۔ اتنا ان کے اندر آپس میں جھگڑا، بگاڑ، انتشار، خلفشار، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یعنی رسول کوئی جنات اور فرشتہ نہیں تھا، انسان ہی تھا، اور انہی میں سے تھا، یعنی عرب میں سے تھا، عربی۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک تزکیہ قلب ہے کہ دل میں جو کفر شرک بھرا ہوا ہے اس کو نکالا جائے۔ ایک تزکیہ نفوس ہے، جو بری عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں اس سے ان کو نکالا جائے، اور ایک تزکیہ اخلاق ہے، یعنی ان کے اخلاق کو سنوارا جائے۔ یہ تزکیہ کا مطلب۔ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی اصلاح کروا لی، جس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما دیجئے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور آپ میرے نفس کو سوار دیجئے، مزکہ کر دیجئے، مصفہ کر دیجئے۔ انت ولیہا مولاہا، آپ ہی نے اسے پیدا کیا ہے اور آپ ہی اس کے مالک۔ دعا سکھلائی۔ تو میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر جو تباہیاں ہیں، جو شرم سے سر جھکا دینے والے امور انجام پا رہے ہیں، یہ سلسلہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ احتجاج کر کے ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہر کوئی، چاہے وہ شخص ہو، آدمی ہو، چاہے کوئی تنظیم ہو، چاہے کوئی گروپ ہو، پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، سب اپنی اصلاح کروانے کی فکر کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اسے ڈاکٹری کی اجازت اس وقت نہیں ملتی جب تک کہ وہ کسی سینئر ڈاکٹر کے پاس رہ کر پریکٹس نہ کرے۔ کوئی لائر بنتا ہے، ایڈوکیٹ بنتا ہے، جب تک وہ کسی سینئر کے پاس رہ کر پریکٹس نہ کر لے وہ کامل ایڈوکیٹ نہیں سمجھا جاتا۔ ہر لائن میں یہ چیزیں ہیں کہ آدمی کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، بلکہ کمپنیوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر جاب کرنا ہے تو وہ پہلے آپ کو 2-4 مہینہ ٹریننگ دیں گے، پھر وہ آپ کو اپنی کمپنی کے اندر ملازم رکھیں گے۔ بغیر ٹریننگ کے وہ آپ کو ملازم نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم ان کو رکھ لیں گے یوں ہی تو یہ ان سے نفع کے بجائے نقصان زیادہ ہوگا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ دینی شعبوں میں، دنیاوی شعبوں میں اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ اگر ہمیں کسی آدمی کو اپنے یہاں رکھنا ہے، تقرر کرنا ہے، اس سے کوئی کام لینا ہے تو اس کی جانچ پڑتال کیوں نہیں کرتے، اس کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان کا تعلق کس سے ہے، کسی اللہ والے بزرگ، کسی مصلح سے ان کا تعلق ہے یا نہیں، یہ اپنی اصلاح کروائے ہیں یا یوں ہی تیار ہو گئے ہیں، خوب زیادہ ڈگریاں لے کر آ گئے ہیں، لیبل لگا کر آ گئے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں، اور ان سے نفع کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ اچھی طرح کان کھول کر باتوں کو سمجھیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خوب پڑھ لکھ لینے سے کوئی سنور جائے گا؟ یہ دل جو ہے جب تک یہ نہیں سنورے گا، اس میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی محبت اور معرفت پیدا نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اس کے اندر اگر نہیں ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہوگا، بیوی کا وفادار نہیں ہوگا،
اولاد کے لیے بہترین باپ نہیں ہوگا، پڑوسیوں کے لیے بہترین پڑوسی نہیں ہوگا، بلکہ یہ دھرتی کا بوجھ ہوگا۔ مختصر الفاظ میں کورس تو الفاظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک بارگی اتنی چینجنگ کیسے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیسے ہادی بن گئے اتنی کم مدت میں؟ بلکہ ایک مرتبہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی وہ صحابی ہو گیا ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا ہو۔ صحابی کا ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی ہو، دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو، مان لو نابینا ہو تو ملاقات کی ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا ہو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی لوگ مرتد ہو گئے، وہ صحابی تھوڑی ہیں۔ یا ابو جہل، ابو لہب بہت ساری مرتبہ ملے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ملاقات ہو ایمان کی حالت میں، تو کیا چیز تھی جس نے ان کے اندر اتنی چینجنگ پیدا کر دی؟ وہ تھی سنگت رسول، صحبت رسول۔ اور دیکھیے ان کے نام کے سامنے علامہ، فہامہ، جو ہمارے زمانے میں پوسٹروں پر آپ دیکھتے ہوں گے کتنے لمبے لمبے القاب رہتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ سنیے کہ ایک صاحب، ایک مولانا صاحب، ان کو ایک علاقے میں جانا تھا، تقریر کرنی تھی، ٹرین لیٹ ہو گئی، جس وقت پہنچنا تھا نہیں پہنچ سکے، لوگ لینے کے لیے آئے تھے واپس چلے گئے۔ اب وہ اسٹیشن پر اترے، کوئی ہے ہی نہیں، رات اندھیری، تو ایک ہوٹل کے دروازے کو انہوں نے کھٹکھٹایا، اوپر سے آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا حامی سنت، قاطع بدعت، علامہ، فہامہ، سمجھ میں مجدد ملت، ایسے ایسے حافظ قرآن، عالم دین، مفتی، مولانا، حافظ، قاری، سراج الدین، مثال کے طور پر۔ وہ پھر اس اوپر سے کوئی آواز نہیں آئی، وہ کھڑکی بند کیا، سو گیا۔ صبح میں اٹھا تو دیکھتا ہے ایک آدمی، مولانا صاحب، وہ باہر ٹھٹر رہے ہیں سردی میں۔ اس نے پوچھا کہ رے مولانا صاحب آپ کو آواز دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا رے آواز تو میں نے دیا تھا، لیکن آپ نے جو ہے کھڑکی ہی بند کر لی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگا 10-15 لوگ ہیں۔ اس نے کہا مجھے لگا 10-15 لوگ ہیں آپ کے ساتھ، اور میرے یہاں 2-3 لوگوں کی جگہ تھی بس۔ تو ہمارے یہاں پوسٹروں پر کتنے نام لکھ، صحابہ کرام کے سامنے آپ بتا دیجئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس صرف حضرت، کوئی عالم، مولانا، مفتی، کوئی ان کے نام کے سامنے نہیں، صرف ایک چیز لگتی ہے، صحابی رسول، صاحب رسول اللہ، صاحب رسول اللہ، اتنا لگتا ہے بس۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، افریقہ کے جنگل میں جب یہ پہنچتے ہیں اور راستہ گم ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کس طریقے سے اس سے نکلا جائے، شیر سامنے آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہ بات سننی تھی کہ شیر نے ان کو راستہ بتایا اور جنگل سے باہر نکالا۔ ایک نسبت کیا؟ صحابی رسول۔ اور یہ صحابی جو ورڈ ہے یہ کیسے بنا ہے؟ صحبت سے، صحب یصحبو سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ساتھ میں رہنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے، سنگت نے ان کو امیر المؤمنین بنا دیا، ان کو عمر فاروق بنا دیا، ابو بکر صدیق بنا دیا، عثمان غنی بنا دیا، علی مرتضی شیر خدا بنا دیا۔ کیا سے کیا کر دیا؟ کس چیز نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نے اور صحبت نے۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو۔ تبع تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے تابعین سے ملاقات کی ہو۔ سنگت، صحبت، اس کا اتنا بڑا اثر ہے، اسی سے اصلاح نفس ہوتا ہے۔ نفس کی اصلاح اسی سے، آدمی سنورتا ہے اسی سے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آن لائن ڈاکٹر بن جائیے، آن لائن سسٹم پڑھائی کا فیل ہے، یہ رپورٹ ہے، فیل ہے، وہ سکسیس نہیں۔ تو دور بیٹھے سے کیا ہوگا؟ جب تک کہ پاس میں قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے،
قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ آدمی اپنے، اور یاد رکھیے اچھی طریقے سے، عبادت سے نفس نہیں مٹتا ہے، ورنہ شیطان تو کتنا بڑا عابد تھا۔ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کے سامنے؟ انا خیر من، انا سم تھنگ، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، انا خیر من، میں آدم سے بیسٹ ہوں۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندار لعنت گرفتار کرد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر نے عزازیل شیطان کو ذلیل کر کے رکھ دیا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں پہنا دیا۔ تکبر۔ تو عبادت سے نفس نہیں مٹتا ہے، تسبیح گھما رہے، اشراق، چاشت، اوابین، قرآن کی تلاوت، عمرے پہ عمرے، حج پہ حج، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن نہ بھائی سے اچھا تعلق ہے، نہ رشتہ داروں سے اچھا تعلق ہے، نہ پڑوسیوں سے اچھا تعلق ہے، حق مار کے بیٹھے ہیں، نہ اخلاق صحیح ہے، نہ زبان صحیح ہے، کوئی ملنے جاتا ہے بھگا دیتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں اس کا دل توڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ کہاں ہوا؟ اور تزکیہ اپنے آپ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مزکی ہونا چاہیے۔ مربع اپنے آپ مربع نہیں بن جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مربی ہونا چاہیے جو اس کو گودتا ہے آنولے کو، اور پھر پکاتا ہے اور پھر رس میں ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مربع بنانے والے ہی جانے کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ آنولا مربع ہو جاتا ہے کہ پیڑ پر ہے اور آپ نے اس کو رکھ دیا، وہ سڑ جائے گا۔ تو مربع بغیر مربی کے مربع نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے بغیر کسی مزکی کے کوئی آدمی مزکا نہیں بن سکتا ہے، وہ گڑبڑ کرے گا آج نہیں تو کل۔ جتنے فتنے پھیلے ہیں امت مسلمہ کے اندر، یہ ان لوگوں نے پھیلائے ہیں جن کا کوئی مربی نہیں تھا، خود بخود پڑھے لکھے، خود بخود تحقیق کی، ریسرچ کیا اور امت میں فتنے پھیلانے لگے۔ ان کا کوئی بڑا نہیں، یا اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا کوئی بڑا نہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ اپنے ملک میں، پوری دنیا میں ایک سلسلہ ہے علماء اور صلحاء کا کہ ان کا رشتہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، سند کے اعتبار سے بھی، حدیث کے پڑھنے کے اعتبار سے بھی، اور اصلاح نفس کے اعتبار سے بھی۔ پوری ہسٹری موجود ہے، جس کا جی چاہے ملاقات کریں، ہم دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پچھلے ہفتے یہ بات آئی اصلاح معاشرہ۔ اس مرتبہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اصلاح نفس، اپنے نفس کی اصلاح کیسے؟ بغیر کسی مسئلے سے نہیں ہوگی۔ اور ایک المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ جو صالح ہے وہ مصلح نہیں، اور جو مصلح ہے وہ صالح نہیں۔ کیا مطلب؟ جو نیک ہے وہ دوسروں کی فکر نہیں کرتا ہے، اور جو دوسروں کی فکر کر رہا ہے وہ نیک نہیں ہے۔ جو صالح ہے وہ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ خود بخود آدمی ڈاکٹر بن جا رہا ہے، انجینئر بن جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ کوئی انجینئر خود بخود بن جائے تو پل پل میں پل کی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پل پل میں پل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ پل سمجھ رہے ہیں؟ وہ انجینئر نقشہ پاس کرتا ہے، ایسا پل بنانا ہے۔ خود بخود ڈاکٹر بن گیا تو قبرستان ہی آباد ہوں گے۔ خود بخود کوئی مصلح نہیں بن سکتا ہے، اس کو اپنے آپ کو کہیں مٹانا پڑتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ باتیں چھوڑو، خاموش رہو، اور کسی کامل اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرو، یعنی اپنے آپ کو مٹاؤ۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ نہ دنیا سے، نہ وازوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سب بات چھوڑو، قرآن کو سنو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صادقین کب تک رہو؟ مفسر قرآن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ رلے ملے رہو، جڑے رہو، کنیکٹ رہو، ملتے رہو، یہاں تک کہ تم ان کے جیسے نہ ہو جاؤ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کو ہم لوگ عام طور پر نیگیٹو میں سنتے ہیں کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، یعنی
جو ہے غلط کاموں میں تو وہ اس کا شمار اسی میں سے ہوگا. لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ایک مطلب کے لیے نہیں ہے, یہ دوسرا مطلب بھی ہے کہ اگر نیک لوگوں کی نقل اختیار کرو گے, نیک لوگوں جیسا بنو گے, تو تم بھی کل قیامت کے دن انہی میں سے شمار ہوگے. تو میرے بھائیوں, بغیر کسی مصلح اور مزکی کے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے, نفس سنور نہیں سکتا ہے, اور خیر وجود میں آ نہیں سکتا ہے, برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں, گناہوں سے آدمی نہیں بچ پائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچ پائے گا, اور لوگوں کا خیال اس کے دل میں نہیں رہے گا, احترام انسانیت اس کے دل میں نہیں رہے گا, جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کروائے کسی سے. سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ کہاں ہیں؟ ایسے لوگ موجود ہیں, قیامت تک موجود رہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والوں تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ رہو. سچے ہیں انہیں تبھی تو رہنے کے لیے کہہ رہا ہے قرآن. اگر نہ ہوتے, لوگ کہتے ہیں کہاں اللہ والے رہے, اب اچھے علماء نہیں رہے. آپ بہت اچھے ہیں, آپ کتنے اچھے ہیں. تو دوسروں پر کمنٹ سے پہلے اپنے گریبان میں بھی دیکھنا بہت ضروری ہے, اور اپنی اصلاح کیے بغیر, میں کیا کہہ رہا ہوں پھر سے سنو, اپنی اگر اصلاح نہیں کراؤ گے, اچھا باپ نہیں بن سکتے, اچھا شوہر نہیں بن سکتے, اچھا پڑوسی نہیں بن سکتے, اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. عبادت خوب کرو گے تو غرور پیدا ہوگا, بہت زیادہ عبادت میں لگے رہو. کیوں غرور پیدا ہوگا؟ کیونکہ نفس اور شیطان دشمن ہیں, یہ آپ کو فری میں تھوڑی چھوڑ دیں گے. جتنا عبادت کرو گے اتنا شیطان کی توجہ آپ پر رہے گی, اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں لوگوں کی حقارت ڈال دے گا. ارے یہ لوگ ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں. یہ تکبر ہے. تکبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, غمت الناس و بطر الحق, لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کر دینا, یہ تکبر کی تعریف ہے. اور تکبر ایک بیماری ہے دل کی. گھمنڈ, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا, دنیا کی محبت, بد زبانی, بد اخلاقی, بیجا غصہ, صرف غصہ نہیں, بیجا غصہ, یہ سب بیماریاں ہیں. ان کی اصلاح کے لیے اللہ والے ہیں, علماء ہیں, صلحاء ہیں, ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے, ان سے اپنی اصلاح کروائیے. اللہ والے موجود ہیں, ان کو بلوائیے اپنے شہر میں, اور ان سے کہیے کہ ہماری اصلاح کیجئے. آج المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا فلاں سے تعلق ہے, فلاں حضرت سے, فلاں مولانا, صرف تعلق ہے, اپنی اصلاح نہیں کرواتے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا فلاں ڈاکٹر سے تعلق ہے لیکن علاج ہی نہیں کروا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ایک بیماری یہ بھی کہ کوئی اپنے آپ کو بیمار بھی نہیں سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو محتاج اصلاح ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے, ہزاروں ڈاکٹر موجود ہوں, اس کا علاج کیسے ہوگا جب وہ اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھ رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں, ہم سب بیمار ہیں روحانی اعتبار سے. ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کروائیں, ورنہ جس طرح کے واقعات سننے میں آ رہے ہیں یہ رکنے والے نہیں ہیں. یہ اسی وقت رکیں گے جب نفس کی اصلاح ہوگی, فرد کی اصلاح ہوگی, پوری کمیٹی اور تنظیم کی اصلاح ہوگی, اور چیک کر کے ان کو تقرر کیا جائے گا, دیکھا جائے گا. اور جو بھی گروپ والے ہیں, جو انتظامیہ ہیں, وہ اپنی بھی اصلاح کروائیں, اپنے اوپر کسی کو بڑا بنائیں, اور صرف نام کے لیے بڑا نہیں, کام کے لیے بڑا. ان سے رائے مشورہ لیں, اور اس کے بعد جس کو تقرر کر رہے ہیں اس کا جو ہے پوری اس کی تفصیل معلوم کریں, تو پھر تقرر کریں. تو ادارے کامیاب ہوں گے, تو مدرسے کامیاب ہوں گے, تو اسکول کامیاب ہوں گے, تو کالج کامیاب ہوں گے. جب سب کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی اور اصلاح کروائیں گے تو شرمناک والے واقعات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر آ گیا, تقوی آ گیا. جیسے صحابہ اکرام چینج ہو گئے, ہادی اور رہنما بن گئے, امیر المومنین بن گئے. کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے. تو جیسی سنگت ویسی رنگت. سمجھ میں آئی بات؟ ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہر چیز اس کے والے کے پاس ملتی ہے, ہر چیز اس کے کپڑا کپڑے والے کے پاس, جوتا چپل والے کے پاس, دودھ والے کے پاس, اللہ والے کے پاس ملتا ہے. ہر جگہ نہیں مل جائے گا.
سمجھ میں آئی بات؟ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتی یہ دولت بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اپنے فضل و کرم سے اصلاح فرمائے، اور ہمیں بہترین مصلح اور مزکی نصیب فرمائے جو ہماری اصلاح کریں اور ہمیں سیدھے راستے پر لے کر چلیں۔ اللہ پاک ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے نفس کی اصلاح فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں سچے مصلح اور سچے عالم ربانی سے ہماری ملاقات کروا دیجئے تاکہ وہ ہماری اصلاح فرمائیں۔ پیارے اللہ، ایسے ہمیں اللہ والوں سے ملا دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ اپنے مخصوص بندوں سے ہمارا تعلق قائم فرما دیجئے اپنے فضل و کرم سے، تاکہ وہ ہماری اصلاح کریں، اور ہماری اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، پوری دنیا کی اصلاح ہوگی۔ پیارے اللہ، فضل و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، اس زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ پیارے اللہ، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، اپنے انبیاء اکرام کو بھیجا تاکہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں، اس کے بعد علماء اکرام کا سلسلہ ہے، اللہ والوں کا سلسلہ ہے۔ پیارے اللہ، ہمیں ان سے جوڑ دیجئے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں، قد افلح من تزکا پر ہمارا عمل ہو جائے۔ پیارے اللہ، ایسا فیصلہ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہر روح فرسا واقعات، شرمناک واقعات سے پیارے اللہ لوگ پریشان ہیں، امت مسلمہ پریشان ہے۔ پیارے اللہ، اس طرح کے واقعات سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے، اور ہم کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ظاہری اور باطنی اعتبار سے تو ہم سب کے سب بیمار ہیں، پیارے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے ہمیں شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں پیارے اللہ باعزت ان کی رہائی نصیب فرما دیجئے، انہیں پیارے اللہ جلد از جلد انصاف نصیب فرما دیجئے، انصاف کو سستا فرما دیجئے، ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے، ظالمین کو ہلاک و برباد فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجئے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، شوکت رفتہ عطا فرما دیجئے، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، آپ کا خوف اور شوق ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، جو ہمیں نیکیوں پر ابھارے اور ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرما دے۔ پیارے اللہ، ایسے ہمیں تقوی نصیب فرما دیجئے، اور ایسے متقین کی صحبت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا